جب کبھی بھی پیر اور مرید کا ذکر ہوگا، مستی، محویت اور خمار تصوف کا ذکر ہوگا، جس میں سے مرشد کے پیار کی جھلک نظر آئے گی، تب ذکر ہوگا سید عبداللہ شاہ، جن کی وجہ شہرت بلے شاہ کے نام سے ہے۔ آپ کی ولادت 1148 ہجری میں اچ گیلانیہ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 14ویں پشت میں شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ بلے شاہ اچ سے ہجرت کر کے قصور سے 50 میل پر واقع پانڈو کی آ گئے۔ ایک سوال ان کے ذہن میں گردش کرنے لگا کہ بلیا، تو کون ہے؟ تو کیا لینے آیا ہے اس دنیا میں؟ کیا ہے تیرا یہاں پہ؟ بندے کا کیا رابطہ ہے رب سے؟ رب کیا ہے بھی یا نہیں؟ کیسے دیکھوں میں اسے؟ کیسے ڈھونڈوں؟ ہے کوئی مجھے یہ راستہ دکھا سکے؟ انہی سوالوں کی تلاش میں بلے شاہ عنایت قادری کے پاس لاہور آ گئے۔ تصوف ایک مکتبہ فکر کا نام ہے۔ یہ کوئی نہ تو مذہب ہے، نہ ہی کوئی فرقہ ہے، بلکہ سوچ کا ایک انداز ہے جو ہمارے صوفی کے حوالے سے اگر ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو صوفی ایک ایسا فرد ہے جو معاشرے میں خدا کی رضا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے خدمت خلق کے رستے پر چلتا ہے، اور انسان کی عزت کر کے، اس کا احترام کر کے وہ اپنے خدا کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ یہ دھرتی جوگیوں کی دھرتی تھی، یہاں پہ کئی 100 سال تک جوگی رہے، یہاں بدھ مت رہا، یہاں جین مت رہا، اور دھرتی کے اپنے لوگوں کے اپنے اندر سے بھی بہت ساری چیزیں جو عقیدے اور ان کے جو وہم بھرم، ان کی صدریں، ان کی خواہشیں، جو بھی تھا وہ سب کچھ مل کے جو بنا، وہ اس کو اب بے شک تصوف کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ پنجاب کا ہی ایک، پنجاب سے پنگرا ہوا، پنجاب سے کھلا ہوا وہ کوئی پھول ہے جس کو ہم پنجاب کا تصوف کہیں گے، جس کے یہ شاعر ہے۔ اس طرح کے شاعر شاید دوسری دھرتی پہ آپ کو نہ ملے، تو اس کو آپ یہ اس طرح دیکھیں
کہ یہ اگر تصوف اس کو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ پنجاب کا تصوف ہے، کیونکہ دھرتی کے ساتھ تصوف دھرتی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ گزرے ہوئے کل، گزرتے ہوئے اور آنے والے کل پر محیط بلے شاہ دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں بستے ہیں، ان کے دل کی بات کرتے ہیں اور ان کا رشتہ اپنے خالق سے جوڑتے نظر آتے ہیں۔ بلے شاہ کا دور ہندوستان میں انتشار کا دور تھا۔ اور اس انتشار کے دور میں پنجابی، اردو اور سندھی میں بہترین ادب تخلیق ہو رہا تھا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بلے شاہ کے ہم اثر تھے اور انہی کے عہد میں سچل سرمست، وارث شاہ اور میر تقی میر شاعری کی جوت جگا رہے تھے، مگر بلے شاہ کی صوفیانہ شاعری کا رنگ جدا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اپنی فطرت پہ، تو جب وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ جب انسان کو رب نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، گویا کہ انسان جو ہے وہ فطرت الرب کا ہی حصہ ہے، اس کا ہی پرتاؤ ہے۔ تو یہی وہ فلسفہ ہے جس پہ بیس کرتا ہے بلے شاہ، اور وہ انسان اور رب کو علیحدہ علیحدہ نہیں جانتا، بلکہ دونوں کو ایک ہی جانتا ہے، یکجان دو قالب کی بات کرتا ہے۔ اور اسی طرح وہ بلے شاہ انسان کے اندر ہی خدا کو تلاش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مخاطب یا اس کا سب سے بڑا جو شاعری کا جو سمبل ہے وہ مخلوق ہے، اور وہ مخلوق بھی اس خالق کے ذریعے ہے جسے وہ اس مخلوق کا خالق مانتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی کی کوئی ایک پرت نہیں ہے، اس کے کچھ فیزز ہوتے ہیں، ایسے بلے شاہ کی شخصیت کے بھی فیزز ہیں۔ تو بابا بلے شاہ کی اگر آپ شاعری کی پرتیں دیکھیے تو اس میں انسان سے پیار ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے، نیم دیولے وسدانی میرا ڈھولن مائی۔ اس میں اپنے آگہی ہے، بہت ایسی آگہی جو انسان کو جینا ہی نہیں سکھاتی، ایسی آگہی جو انسان کو جیوانا سکھاتی ہے۔ بلے شاہ کو اپنے پیشواؤں کی طرح یہ سوال درپیش رہا کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ بلے شاہ کی ذہنی رسائی لامحدود محسوس ہوتی ہے۔
بابا جی ایک کائناتی شاعر تھے. ان کی جو شاعری ہے اور اس کا شاعری کا جو مافِ ضمیر ہے اور ان کی شاعری کا جو سب ٹیکسٹ ہے وہ سارے کا سارا پورے کاسموس پہ محیط ہے. جو ہم تک جو کنسیپٹ ویسٹ کے ذریعے پہنچا تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا اور وقت کو قابو میں کرنے کا جو کنسیپٹ ہے، تو وہ حضرت بلے شاہ اس کو اپنی ایک کافی میں بڑی خوبصورتی سے لے کر آتے ہیں کہ وقت جو ہے اگر وہ تھم جائے اور رک جائے تو پھر، اور جب وقت زیرو ہو جائے تو فاصلے نہیں رہتے، اور جب فاصلے نہیں رہتے تو پھر محبوب جو ہے وہ قریب ترین ہوتا ہے اور وہ رانجھا رانجھا آختی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. مثلاً آپ نے بہت سنا ہوگا، یہ مختلف سنگرز نے گایا اس کو بڑا جھوم جھوم کے کہ گڑیالے دیو نکالنی اج پی گھر آیا لال نے. بلے شاہ سید تھے، مگر انہوں نے ارائیں مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت اس عہد میں طبقاتی نظام کے خلاف ایک قسم کی بغاوت کا اعلان تھا، اور ان کا یہ عمل ان کے خاندان اور دوسرے لوگوں کو پسند نہ تھا. پیر و مرشد سے ان کے عشق کا عالم یہ تھا کہ شاہ عنایت ان سے ناراض ہوئے تو انہیں منانے کے لیے ان کے سامنے دیوانہ وار رقص کرنے سے بھی نہ چونکے. بلے شاہ جب اپنے مرشد کے عشق میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے تیرے عشق نے چایا کر کے تھیا تھیا. اب یہ جو عشق ہے یہ کیا ہے؟ اصل میں صوفیاء کے ہاں یہ ایک بہت تصوف کا ایک سفر ہے. یہ وہ سفر ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ ہمارا سفر جو ہے وہ مرشد کے عشق سے شروع ہو کر خالق کی تخلیق تک، اور خالق کی تخلیق سے اس کے رسول تک، اور رسول کے بعد جو ہے یہ عشق جو ہے یہ ہمیں فنا فی اللہ پر لے جاتا ہے. بلے شاہ کے ہاں عشق کی جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ ان کے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ عشق کے حوالے سے ہوتی ہے. تو تھیا تھیا رقص کا ہی ایک انداز ہے، اس میں ایک ردم انہیرنٹ ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے. لیکن اگر اسی رقص کو، عشق کے رقص کو ذرا ایکسٹینڈ کر کے دیکھیں، ایکسپینڈ کر کے دیکھیں تو پوری کائنات جو ہے وہ ایک رقص میں، ایک وجد میں ہے، اور وہ جو رقص ہے وہ اس سے بنانے والے کے سامنے ہے.
बुल्ले शाह की शायरी सादा, मुतरन्नम, बेबाक इजहार और लोग इस्तारों से मुज़य्यन है। बुल्ले शाह ने काफी के अलावा दीगर असनाफ में भी अपना कलाम कलमबंद किया है। बुल्ले शाह की जिंदगी ने फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाले अफराद पर गहरा असर छोड़ा। गुलकारों ने उसे गाया और फिल्म साजों ने फिल्में तश्कील दी। तो बुल्ले शाह पहला सबसे दर्स तो यही देते हैं, जैसे उनकी वो एक काफ़ी है, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े, कर कत्तण वल ध्यान कुड़े। यानी इसमें जो तमसीली अंदाज़ है ना कि एक लड़की को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तू कातने की तरफ ध्यान कर, कि यानी कातना उस ज़माने में चरखा चूँकि मरकज़ी एक इंस्ट्रूमेंट था, लोग इसी से कपड़े तक पहुँचते थे, कपड़ा बुनने तक। पहले रुई से वो सूत बनता, सूत से फिर आगे कपड़ा बनता, तो लिहाजा चरखा हर घर में होता था और काता जाता था। इसलिए बुल्ले शाह ने चरखे की अलामत को लेकर और जो बच्चियाँ उनको काटती थीं बाकायदा तौर पर, उन बच्चियों को अलामत बनाकर बच्ची को इंसान की अलामत बनाया, चरखे को अमल की अलामत बनाया कि इंसान अमल करेगा तब उसको अल्लाह की तरफ से कुछ मिलेगा। और ख़ुद बुल्ले शाह जो हैं, जहाँ तक उनके हालात अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि वो इल्म मौसीकी से भी वाकिफ़ थे। उस ज़माने में ये दरस निज़ामिया जो कसूर की थी, उसका वही दर्जा था जो इस वक्त पाकिस्तान हमारे मुल्क में पंजाब यूनिवर्सिटी का है। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की एक पहचान है, उसी तरह से दरस निज़ामिया पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान रखती थी। और बुल्ले शाह वहाँ से फारगुत तहसील थे, वहाँ के आलिम फाजिल थे। यही वजह है कि वहाँ इल्म मौसीकी और इल्म अरूज़ की तालीम भी दी जाती थी। और एक और आपकी मालूमात की अर्ज़ करता चलूँ कि बुल्ले शाह के बाद वारिस शाह भी वहीं से फारगुत तहसील होकर आए थे। तो इन दोनों शुआरा ने, यानी इनके कलाम में जो तरन्नुम नज़र आता है, वो उनकी मौसीकी से वाकफियत का ही जो है वो इजहार कर रहा है। बुल्ले शाह का अहद सियासी इंतशार का अहद था। उनकी इब्तिदाई जिंदगी औरंगजेब के अहद में गुजरी। इस दौरान अहमद शाह अब्दाली भी वक्तन फवक्तन हमले करता रहा। इन तमाम तर हालात के पेश नज़र बुल्ले शाह ने अपने दुख का इजहार अपने कलाम में किया। बुल्ले शाह की शायरी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका अहद देखें कि उसके अहद की सियासत कैसी थी और हाकम कौन थे। ये वो ज़माना है कि जब औरंगज़ेब आलमगीर का दौर हुकूमत ख़त्म हो रहा था और उस वक्त तक मदरसा, फतवा, मुफ्ती, शरअ, शरीयत इसका काफ़ी शोर था। और उस ज़माने में बुल्ले शाह की शायरी बगावत की शायरी है और इश्क की शायरी है। शरअ के ख़िलाफ़ बगावत है और हुक्मरानों की हाकमी के ख़िलाफ़ और उस जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत। जब वो ये कह रहा है कि गल समझ लई ते रवा की, ए राम रहीम ते मौला की, उस सारी शरीयत नू, उस मदरसे दे उस सारे निज़ाम नू और उस सारे सियासी इस्लाम नू उहदे खिलाफ वो बगावत कर रहे हैं। जदों ये कह रहा है कि नक विच सोहनी नथली पाई ते कन विच पाइयां डंडियां, बुल्ले शाह असां यार दी खातर सारे जग दियां झल्लियां पड्डियां। इहदे विचों कहना ये चाह रहा है कि जिहड़ा लागू हो रहा है मज़हब, जिहड़ा इंसानां नूं वंड रहा है, जिहड़ा जुल्म दे नाल जुड़ रहा है, मैं उन्हें नहीं मानता। वो ये कह रहा है इहदे वास्ते वो शायरी दे विच जिहड़े लफ्ज़ घड़ रहा है, जिहड़ियां रमज़ां वरत रहा है, वो सारियां दियां सारियां वो ने जिहड़ियां जुल्म दे खिलाफ ने। अगरचे बुल्ले शाह 1757 ईस्वी में इस दारे फानी से कूच कर गए, आपका उर्स हर साल ज़िलहिज्जा की 25, 26 और 27 तारीख को निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है।
جہاں تک ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے پہلے اسٹیپ کے طور پر 13 شرائنز جو ہیں سلیکٹ کی جا چکی ہیں، جن پہ ہم نے جو آئیڈینٹیفائڈ کام ہیں جو فوری ہونے والے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرمز، وہ ہم نے بنایا ہے. اور اس میں جو شارٹ ٹرم کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 ماہ میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے. اسپیسیفکلی بابا بلے شاہ کے حوالے سے اور جنرلی مزارات جن کو ٹیک کیئر کر رہا ہے، تقریباً 550 کے قریب مزارات ہیں جن کو محکمہ اوقاف جو ہے وہ لک آفٹر کرتا ہے اور اس کی ڈومین میں آتے ہیں. ہم تقریباً تمام مزارات کے اوپر جہاں پہ کام ہونے والا اشد ضروری ہے وہ کروا رہے ہیں، اور اس طرح ہم تمام مزارات کو انکلوڈنگ بابا بلے شاہ جو ہے وہ ٹچ کر رہے ہیں. لنگر خانہ ہم نے پچھلے دنوں بنوایا. باقی ساری فیسیلیٹیز، پانی کا ہونا اور لنگر کا تقسیم ہونا اور باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس نظر آئیں گے. آپ کے صوفیانہ افکار اور نظریات آج بھی زندہ ہیں اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی ہے.